آج کا مان کی 20 تاریخ ہے، آج 23 تاریخ ہے، اتوار میں بھی یکم رمضان ہو، تو یکم رمضان آنے سے پہلے ہمیں موجودہ جو مہینہ ہے اس کی بھی قدر و قدر کرنی چاہیے۔ جو رجب ہے رجب المجدد اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اہل عرب میں قبل اسلام جو مہینے حرام قرار دیے گئے کہ جن میں لڑائی کرنا حرام تھا، ان میں ایک جو مہینہ ہے وہ رجب بھی ہے۔ ہمیں ویسے تو پورا سال ہی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی لڑ پڑتا ہے، تو اچھے مومن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دیر سے لڑتا ہے اور جلدی مان جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہم سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کو معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اس کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ دیکھنا ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ جی شعبان اللہ کا مہینہ، رجب کس کا مہینہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان پھر کس کا مہینہ ہوا؟ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ سیل لگ گئی، 11 مہینے ساڑھے ایک مہینہ ساڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ایک خاص کیفیت رکھی ہے۔ ویسے تو ہمارے پانچوں کے پانچوں جو ارکان اسلام ہے وہ اپنی اپنی جگہ سے نہایت اہم ہے۔ کلمہ شہادت کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، نماز کے بغیر نماز جو ہے وہ فرق کرتی ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں، بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی خاص بات ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے، وہ آپ کی مالی عبادت ہے۔ روزہ چوتھا رکن ہے اور پانچواں رکن حج۔ اور ان سب پر جو چھت ڈالتے ہیں وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ نے قتال کر لیا، بلکہ جہاد کی ایک قسم اپنی اپنی جگہ پہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ کوئی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بیٹے اگر آپ جو دے آپ کی طریقے بنی ہے تھوڑی دیر کے لیے دو تو دیر کا مطلب 2 منٹ کو آپ کو دے سکتے ہیں نا بیٹا تیری بائک پر۔ نماز سے پہلے کلمہ شہادت ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، جس میں توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا۔ بیٹے آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے نا بیٹے، کیونکہ بیٹا یہ اپنا سیدھا ایڈریس دکھائیں مجھے تاکہ میں مجھے پتا ہو کہ میں کس سے دکھا دوں۔ آپ بھی بیٹا سیدھا ایڈریس دکھا دیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو کروانے کے لیے کون سی چیز ہم سے کرواتی ہے؟ وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد جہد سے نکلا ہے۔ ہمارے سو کارڈ مفکرین اور ہمارے مخالفین یہود و نصارہ اور منافقین اور دجالی ٹولے نے جہاد کے لفظ کو متنازع کر دیا۔ آپ کے ہاتھ سے کیا ہونا چلے آپ جہاد سے کیا نیچی بولے آپ کے ذہن میں جب جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جنگ ہوتا ہے، جنگ بھی ہے
یہ اس کا ایک معنی ہے. لیکن ایک مومن جو ہے وہ ساری عمر کوشش کرتا رہتا ہے. کس کی کوشش کرتا رہتا ہے؟ اپنے ایمان کی سلامتی کی. ایمان کی سلامتی کیسے ہوتی ہے؟ آسان کیسے ہو جاتی ہے؟ آج اگر مجھے موقع ملا ہے تو آپ سے مخاطب ہو کے آپ کے ذہن کو بالکل کلیئر کرتا ہوں. استقبال رمضان بھی کریں گے. بیٹھے دیکھیں کدھر دیکھیں بیٹا، سارے توجہ رکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا. جناب فاروق صاحب آپ ادھر سے جا نہیں سکتے. وہ کر کے آپ ادھر ہی آئیں گے اور میں آپ کی ہیلپ کروں گا نا. آپ کیسے کر سکتے ہیں اکیلے؟ کیسے کر سکتے ہیں اکیلے؟ میرے بغیر نہیں ہو سکتا. جی اچھا بیٹے ادھر دیکھیے گا. ہمارے ایمانیات کیا کیا ہے؟ ایمانیات اللہ پہ ایمان، توحید رسالت، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور خیر اور شر کی جو آپ کی قسمت ہے اس پر ایمان. ایسے ہی بیٹے یہ ہماری ایمانیات ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اس نے اللہ کو ایک مانا. کوئی آپ میں سے ایسا بچہ جو یہ بات نہ سمجھتا ہو؟ سمجھ گئے؟ اب نماز، زکات، روزے پر بات ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں. سوال یہ ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ خاص فائدہ اس کا کیا ہے؟ کوئی بچہ ایک خاص فائدہ نماز کا. چلے ادھر دیکھیں پیچھے ہو بیٹا، سارے سب کو میرے ساتھ توجہ دیں. آپ سارے یہ بتائیں کہ اللہ پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے ہونا بیٹا، وہ پچھلے کو نظر نہیں آ. جی چلیے فرسٹ بچہ بتائے گا کہ نماز کیا فائدہ ہوتا ہے. جی بتائیں، آگے چلے جائیں جب تو کراس کرنا ہے. جی اللہ کو ایک ماننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ جی آخرت میں کامیابی. آپ آخرت جی نیکسٹ کوئی ایک فائدہ. اللہ پر ایمان رکھنے سے ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ہماری مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. کوئی ایک فائدہ بڑا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے خدا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلی بات پر. نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ کہ آپ یہ بتائیں نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز ہمارے پورے کاموں سے بچاتی ہے. نماز کو کیا ہر دور میں نماز فرض رہی ہے تمام انبیاء کرام پہ؟ جی سب پہ فرض رہی ہے. نماز، روزہ، زکات، حج ایک ایسے اعمال ہے حج کے علاوہ کہ جو تمام امتوں پر فرض ہیں. حج بھی مختلف اقوام نے، آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا. آپ کو اگر یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حج کیا ہے، یہ بات ہے. پہلے ابھی ہم نماز پر پہنچے. نماز کا کوئی ایک خاص فائدہ جو آپ کو بتاتا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ کون سمجھا اس بات کو؟ جی کھڑے ہو، پوچھے اسے کیا سمجھے. آپ بیٹھ کے بیٹھو. جی بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، جو اس کو فرض کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نمازی بھی ہو اور بے حیا بھی ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات طے کر دیں. اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ بے حیا بھی ہیں، فحش نگاہی بھی کرتے ہیں، فحش چیزیں بھی دیکھتے ہیں، ویڈیوز ایسی بھی دیکھتے ہیں جو کون ہے، یا آپ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، یا آپ سیکسول ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، تو پھر آپ نمازی نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اب آتے ہیں نماز، روزہ. روزے کا کوئی خاص ایک فائدہ کیا ہے؟ اس کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟
रोजे का मकसद है, देखो बेटा आपसे मैंने कहा था आपने चेहरे पे मुझे दिखाते हैं, मुझे पता होगा मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी क्या फायदा है रोजे का, किसी को फायदा तो बताओ जी। नेक्स्ट बेटे आप रोजा रखने तो रोजे के खाके साल भर रोजा रखते कोई को मारता है क्या मतलब रोजा रखा तो मारे के हर साल बाद रमजान रखते बाद में ईद आती है इसके लिए आप ये बताएं रोजों को फर्ज करने का मकसद क्या है? कोई आएगा आपको आती है रोजों के बारे में किसी बात पे बेटा आप लोग बड़े पढ़े लिखे ये इधर कैमरा लेके जाएंगे बड़े रोजे रखने से इंसान में सब्र आ जाता है। खास मकसद कोई आयत कोई आयत आप जी कोई आयत किसी को आती हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम तो ये क्या किया चलो ठीक है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। किसको समझ आई इस बात ये साइड या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों कुतिबा अलैकुमुस सियाम तुम पर रोजे फर्ज किए गए जमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। अब अगली आयत सुने लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो इधर देखो बेटा कुछ समझे हैं रोजों का मकसद समझ में आया? मैं फिर बोलता हूँ अपने दिमागों को खोल के बैठे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों कुतिबा अलैकुमुस सियाम तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम तकवा इख्तियार करो ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो ताकि तुम तज़किया नफ्स करो। तो क्या फायदा होगा नमाज रोजे का? तकवा का हसूल। जी अब आप समझे हैं कि रोजों की फर्जियत का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तकवा का हसूल। बेटा आप समझे समझ गए? अब आगे चलते हैं। नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा हासिल करना। बेहयाई बेसिक चीज हमने क्या निकाली इसमें से? बेहयाई से बचाओ। नमाज का सबसे बड़ा फायदा वैसे तो रज़ाए इलाही का हसूल सब इबादत का मकसद है। अब क्या सिर्फ नमाज से हासिल होता है ये मकसद? रोज़ों से भी हासिल होता है, तज़किया नफ्स नमाज से भी होता है, तक़र्रुब इलाही नमाज से भी होती है, ज़कात से भी होती है और किससे होती है? माँ बाप को देखने से भी होती है। माँ बाप को सिर्फ देखने से होती है। मैं जुमला मुतज़ा के तौर पर एक बात करना चाह रहा हूँ, आप जरा गौर से तवज्जो से सुनिएगा। तो इसकी तवज्जो है बेटा, तवज्जो लगनी भी चाहिए, तवज्जो होनी भी चाहिए और तवज्जो लगनी भी चाहिए। ये ना हो कि इस्लामाबाद से हर एक के लिए मैं एक एक तवज्जो लेकर आऊँ। इस्लामाबाद से मंगवानी है यही तवज्जो मिल जाएगी है? सारे ने अपनी अपनी तवज्जो रखी हुई है। जी बेटा कलमा शहादत का मतलब क्या कि आदमी एक का हो जाता है, अल्लाह का हो जाता है। अल्लाह के अलावा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हो जाता है। ठीक है, हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। और जी नंबर 2 क्या बात होगी? नंबर 2 बात नमाज। नमाज का क्या फायदा? बेहयाई से रुकना। बेहयाई सिर्फ ये नहीं है कि आप बेहया है, बेहया ये भी है कि आपकी शर्म नहीं है, आपको अल्लाह की भी शर्म नहीं है और बंदों की भी शर्म नहीं है। ये भी बेहया का मतलब है। दो ही लोगों से डरता है आदमी। नंबर 1 अल्लाह की हया होती है, नंबर 2 लोगों की हया होती है। हमें दोनों की होनी चाहिए। अब आते हैं नमाज रोजे का। तो तीसरा रुकन क्या है? रोजा। अब रोजा क्या है? अरबी में इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? यार मेरे साथ रहे ना, सोची ना पड़े बेटा, मेरे साथ बातें करें, मुकालमा करें। मैं बात करूं आप करें, आप करें मैं करूं, मैं करूं आप करें। देखो एक होता है आलमाना खिताब, वो नहीं मैं कर रहा। मैं आपके ज़हनों को ये देखे ना, झूठे लेने आए आप यहाँ पीछे करें। देखिए बेटा आप अपने ज़हनों को खोले ना करते बोलोगे। मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करो। आप मुझे बताओ कि रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? खड़े रहो।
जी रोजे को किसी को पता हो? जी बोले। सौम कहते हैं, सौम। अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है। वाना अज्जी भी, मैं इसकी जजा देता हूँ। और एक जगह पे आता है वाना अज्जा भी, मैं इसकी जजा हूँ। याद मजा नहीं आया आपको? मुझे भी आ रहा आपको देख के। किस को बात की समझ आ रही है? आप बेटा मेरे और उसके दरम्यान में क्यों आते हैं? मेरे और बच्चों के दरम्यान में ना आए, मैं इनको बात करना उनसे। अच्छा, सौम का मानी क्या है? रोजा। रोजे का लफ्जी मानी सौम का क्या है? जी आप मतलब जी नहीं बेटा, सौम का मतलब है रुक जाना। एक और मतलब है नहीं, ठहर जाना, रुक जाना, ठहरे 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 ठहरे, रुके, सब्र करें। आपसे नहीं कह रहा, आप लगे रहे। सौम का मतलब होता है ढाल। ढाल क्या होती है? शील्ड। शील्ड क्या होती है? आपको तीर या तलवार लगी या कोई आप पर कारी वार हुआ और आपने आगे शील्ड कर दी, या यहाँ पहनने वाले को भी शील्ड कहते हैं, ठीक है, जिरा को भी कहते हैं और शील्ड को भी कहते हैं। आपने अपना वार रोका, शैतान आप पर हमलावर हुआ, आपने वार रोकना है। कैसे रोकेंगे? रोजा रख के। आपको याद है जब से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैंने एक ही बात आपसे कही है, बेटा एक बावजूद रहा करें और एक रोजे से रहा करें। तीसरा कोई हल नहीं है टीनेजर्स के लिए। एक मिनट जरा